ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الكاملين الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا وعلمنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک محبت نال سارے مل کے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا امام القبلتين وعلى آلك واصحابك يا جد الحسن والحسين. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے. یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے. چلے آؤ مسلمانوں یہی
تخت محمد ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام زی احتشام، ذوالحج شریف دا مہینہ تشریف لے آ چکے آئے، اور یقیناً اے او مہینہ ہے کہ جس دے اندر ساری دنیا تو مسلمان جنہ دی قسمت اور نصیب وچ ہووے اللہ دے پاک گھر دے حج دی سعادت حاصل کر دینے، اور ساری دنیا تے مسلمان اپنے اپنے علاقے دے اندر قربانی دی سعادت حاصل کر دینے۔ ایک قربانی اللہ دے پیارے پیغمبر خلیل اللہ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام آپ کی سنت مبارکہ نبی کریم علیہ السلام آپ نے کو صحابہ کرام نے سوال کیتا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے فرماؤ کہ قربانی نہ کتنا ثواب اور کتنا اجر ہے اور یہ کیا حقیقت ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قربانیاں کوئی عام چیز نہیں، اے رب دے قرب دا ذریعہ ہے، اے اللہ دے پیار دا وسیلہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دا اجر اتنا ہے کہ جڑا بندہ مسلمان مخلص نیت اللہ دی رضا دی ہوئے قربانی ذبح کردہ ہے یا کرواندہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اس دے خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ گردہ ہے، اللہ قربانی دین والے دے سارے گناہ پہلے معاف کر چھڑ ہے۔ اور سرکار نے فرمایا سمنو ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، کوئی کس سے کہانی دی گل نہیں کر رہا، اللہ دے محبوب دی حدیث پاک سنا رہا۔ سرکار نے فرمایا موٹیاں تازیاں سونیاں فربا قربانیاں کیتیاں کرو، کیوں؟ فرمایا جدوں پل صراط تو گزرن دا ٹائم آوے گا نا، تیری دنیا وچ دتی ہوئی قربانی نو اللہ تیری سواری بنا دے گا۔ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَایَاکُمْ، یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہیں، تمہاری بچت کا یہ ذریعہ ہے۔ تے برادران عزیز وقار، قربانی ہوندی ہی اللہ دی رضا واسطے ہے۔ وہ حدیث پاک اکثر میں بیان کردا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کئی لوگاں نو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، حاجی، سخی، مجاہد، انہوں نے اللہ دی بارگاہ وچ کوئی اجر نہیں ملے گا، وہ اتھے آکھن گے یا اللہ میں تے جہاد بھی کردہ رہا، میں سخی ہاتھ سخاوتہ بھی کردہ رہا، میں تلاوتہ بھی کردہ رہا،
لیکن اجر کیوں نہیں، ثواب کیوں نہیں؟ رب فرمائے گا دنیا دار نو دھوکا دیتا جا سکتا ہے، پروردگار نو دھوکا نہیں دیتا جا سکتا۔ میں قربانی دیا کھلا یا گوشت یا خون دی میں لوڑ نہیں، میں تو تہاڈی نیتاں لینا چاہنا، اور میں پتہ ہی تیری نیت آئی کہ لوگ آکھن حاجی صاحب نے 3 لاکھ روپے دا بیڑا قربان کیتا، لوگ تعریفاں کرن، کوئی آکھے جی اتنا غریباں دی مدد کرن والا، تو لوگاں دی بلے بلے واسطے، لوگوں کو واہ واہ کروان واسطے، لوگوں کو تعریفاں کروان واسطے تو نیک عمل کردا رہیا، کدی میرے واسطے عمل کیتا ہوندا نا، 1 روپیہ بھی اگر پیش کرے لیکن انج کر کے پیش کرے کہ تیری نیت صرف اور صرف یہ ہوندی کہ میرا رب میرے لئے راضی ہو جائے، پھر ویکھے تیرا رب تینوں کس ثواب اور کتنا اجر عطا فرماندا۔ آئیے برادران گرامی قدر، اسلام دے سارے احکامات دا خلاصہ ہکو گل دے اندر ہے، عمل میں تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہوئے، طویل ہوئے یا قلیل ہوئے، جتنا بھی عمل ہوئے خالص اللہ دی رضا دے واسطے۔ برادران گرامی قدر، ساڑھے بزرگ سانو بار بار واقعہ سنایا کر دینے اور بار بار نصیحتاں کر دینے۔ کسے بزرگ دے کول ایک بندہ حاضر ہویا اور آکے آکھنے لگا حضرت صاحب میں مکان نواں بنوایا ہے، اللہ کریم نے کرم کیتا ہے، میری سونی رہائش گاہ تیار ہو گئی ہے، آؤ نا ذرا تسی دے اندر دعا کر کے جاؤ، برکت واسطے تسی تشریف لے کے آؤ گے، دعائے خیر کر دے ہوگے، اللہ میرے گھر نو برکت عطا فرمائے گا۔ بزرگ اپنے مرید دی گل سن کے آ گئے نے، او دے گھر دے اندر آ کے بیٹھے نے، سجے کھبے چیزاں نو ویکھن لگ پے نے، ہاں بھئی اے دیوار بڑی سونی بنائی ہے، اے باری بڑی سونی لگوائی ہے، چھت وچ سونا فانوس لگوایا ہے، ہر شے دی تعریف کر دے پے نے، دعاواں بھی دیتے جا رہے نے۔ ایک جگہ دے اوتے انہاں ویکھیا کہ دیوار اندر سوراخ ہویا پیا ہے، روشن دان جہا لگا پیا ہے۔ پیر صاحب نے پوچھیا دس نا بھائیا اے کس واسطے لگوایا ہے؟ اس نے آکھا جی روشن دان لگوایا ہے اس واسطے کہ دے وچوں روشنی اندر آندی رہے، ہوا اندر آندی رہے، میرا گھر ہوادار ہوے گا، وینٹیلیشن کے لیے میں نے لگوایا ہے۔ سنیے برادران گرامی قدر، حضرت صاحب نے کہا اے خدا کے بندے، تو نے اپنے گھر کے اندر یہ جو روشن دان لگوایا ہے، اپنے گھر کے اندر یہ جو سوراخ رکھوایا ہے، نیت یہ کی ہے کہ اس میں سے ہوا اندر آئے گی، میرا کمرہ ہوادار ہو جائے گا، روشنی آئے گی، روشن ہو جائے گا۔ اگر تو یہ نیت کرتا، میں سوراخ اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ اذان کی آواز سنائی دے، جیسے یہ مسجد کی اذان کی آواز سنائی دے میں سن کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا اگر میری یہ نیت ہوتی ہوا اور روشنی کو پھر بھی اندر سے آنی تھی، انہوں نے رک کوئی نہیں جانا تھا، لیکن اگر اس نیت کے ساتھ تو گھر میں روشن دان لگواتا تو جب تک تیری دیوار سلامت رہتی اللہ تجھے اضافی ثواب عطا فرما دیتا۔ برادران گرامی قدر، ساریاں گلاں دا ایکو خلاصہ، ایکو نچوڑ، عمل ہوئی قبول اللہ دی بارگاہ دے اندر جڑا پاکیزہ ہوئے، پاکیزہ ہوئے جڑا ملاوٹ تو پاک ہوئے، ملاوٹ تو پاک کیڑا ہے جدے اندر غیر اللہ دا شائبہ تک نہ ہوئے، صرف اور صرف اللہ دی رضا دے واسطے ہوئے۔ اس واسطے سیاہ کیا کر دے ہیں یا اللہ ہاتھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، ہاتھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے۔ برادران گرامی قدر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہا قربانیانو اللہ دی رضا دا ذریعہ بنا رہے، اللہ کریم جدو قبول فرما لے گا، انہا دے ایک کمال دے بدلے اللہ نیکیاں بھی عطا فرماوے گا، انہا دے خون دے قدریاں دے صدقے اللہ کریم دوڑی بخشش فرما دے گا، اور پھر انہا نو کل سلام
رات تو تہاڈیاں سواریاں بنا دے گا۔ آئیے برادران گرامی قدر اس قربانی دے نال نال حج دی بھی گل کردے جاویے۔ ذوالحج دا مہینہ ہے، سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی مبارک اندر ایکو حج کیتا ہے۔ 10 ہجری دے اندر سرکار دے اوتے حج فرض ہویا، 9 ہجری دے اندر جدوں حج دی فرضیت دے آرڈر آ گئے نے، اللہ دے محبوب نے فرمایا اگلے سال دے واسطے سارے تیاریاں کر لو، اسی حج کران گے۔ اج دوستان گرامی قدر جگہ جگہ تے اشتہار لگے ہوندے نے، لوگ کہندے نے فلاں پیر صاحب عمرے واسطے جا رہے نے، گروپ لے کے جا رہے نے، فلاں حضرت صاحب جا رہے نے، انہاں دی ایڈورٹائزمنٹ بھی کی جاندی ہے، اشتہار لگوائے جاندے نے کہ قافلے دا لیڈر فلاں پیر صاحب ہون گے، جڑے انہاں دے عقیدت مند ہوندے نے، انہاں دے مرید ہوندے نے، او تیاریاں کر لیندے نے، اپنے حضرت صاحب دے سنگ رل کے حج وچ جاواں گے، عمرے دے اندر جاواں گے۔ سوچو تے صحیح صحابہ دے شوق دا عالم کی ہوے گا جدوں رب دے یار نے فرمایا اگلے سال میں آپ حج واسطے جاواں گا۔ صحابہ نے تیاریاں شروع کر دتیاں نے۔ ایتھے میں ایک اور عقیدے دی گل بھی دس دیواں، اللہ کی قسم حوالہ دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ سرکار نے جب حج کے لیے حکم فرمایا، حضور نے فرمایا قافلے کی قیادت تو میں خود کرتا جاؤں گا، حج کا خطبہ بھی میں خود ارشاد فرماؤں گا، لیکن اے میری امت والو یاد رکھ لو امیر حج میں نے کسی اور کو نہیں بنایا، اپنے ابو بکر صدیق کو بنا دیا ہے۔ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو امیر حج بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے زکات دے مہینے اندر تیاریاں شروع کر دیتیاں نے، آسے پاسے دے دیہاتاں تو لوگوں لگ پے نے، صحابہ کرام دی بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے۔ تاریخ اور سیرت یہ کتاباں میں چاہتا ہے تقریباً 1,40,000 صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے حج دے واسطے۔ اتنی بڑی صحابہ دی تعداد نہ کدی عیدے تو پہلے اکٹھی ہوئی ہے، نہ کدی عیدے تو بعد اکٹھی ہوئی ہے۔ اتنے صحابہ تاریخ وچ واحد اس حج واسطے جمع ہوئے نے۔ سرکار نے اپنے صحابہ کرام نو نال لیا، ایک قافلہ عشق و محبت چلتا جا رہا۔ سرکار 9 ذوالحج نو پہنچے نے، اللہ کریم نے حکم دے نال اوتھے قیام فرمایا۔ ہن برادران گرامی قدر اللہ کریم دے قرآن مقدس دی آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے جدا مطلب ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے محبوب دی امت والے ہو تہن مبارک ہوئے، اج تہاڈا دین مکمل ہو گیا، میں دین دی تعلیمات نو کمپلیٹ کر دیتا ہے، مکمل کر دیتا ہے۔ واتممت لکم وردیت لکم الاسلام دینا، اسلام نو میں دین کے طور تے تہاڈے واسطے پسند کر لیا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم ہوتے 3 چیزاں ارشاد فرمائیاں نے، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا، نعمتیں بھی مکمل ہو گیا، اور تہاڈے واسطے میں اسلام کو پسند کر لیا۔ صحابہ کرام نو جدوں سرکار نے یہ آیت کریمہ سنائی ہے، توجہ کرنا میرے بھائیو اس گل دے اوپر، صحابہ کرام نے خوشیاں منانا شروع کر دیتیاں نے، ایک دوجے نے مبارکاں دینا شروع کر دیتیاں نے۔ آج ساڈا دین مکمل ہو گیا، رب نے اپنی نعمتاں دی حد کر دیتی ہے، اسلام نو ساڈے واسطے پسند کر لیا، سارے مبارکاں دیندے پے نے، لیکن ایک کونے دے اندر میرے نبی دا یار ابو بکر بہ کے آنسو بہاندا پیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اکھاں وچ آنسو جاری نے۔ چند جوان صحابہ آپ دے کول آئے نے، آ کے کہندے
کہندے نے جناب ابو بکر اج تے بڑا خوشیاں دا موقع ہے، ساڈا دین مکمل ہو گیا، اے جتنا اللہ کریم نے دین دی تعلیمات سانو دینیاں سن او ساریاں کمپلیٹ ہو گئیاں نے، اللہ کریم نے ساڈے تے نعمتاں دی حد کر دیتے ہیں، تساں روندے پے ہو۔ جناب ابو بکر نے فرمایا تہاڈی نظر اس گل تک ہے، میں ذرا اس تو اگے دی سوچدا پیا وا، سرکار تشریف لے کے آئے سن اللہ دا دین پہنچان دے واسطے، حضور دا دنیا اتے تشریف لے آن دا مقصد آئی کہ دین خدا نو مکمل کر کے لوگاں تک پہنچا دیتا جاوے، جڑا جدو اپنی ذمہ داری پوری کر لیندا ہے او دی واپسی دا بھی ٹائم آویندا، اے آیت مینوں دستی پئی ہے کملی والے دی جدائی دا ویلا قریب آ گیا، حضور دی واپسی دا وقت قریب آ گیا، میں سوچدا پیا جدو رب دا یار دنیا تو چلا جائے گا اوتے تو بعد ساڈی زندگی دے اندر کیسا مزہ رہ جائے گا، کیڑا ساڈا لطف رہ جائے گا، تائیں تے بزرگ محبت والے آدے نے اچھیاں لمیاں لال کھجورا یارو پتر جنا دے ساوے غلام فریدا اوتھے کی وسنا جتے یار نظر نہ آوے۔ جناب ابو بکر نے فرمایا میں نے تے انج لگدا پیا کہ دین ہو گیا مکمل، اللہ نے پسند بھی کر لیا، نعمتاں دی بھی حد ہو گئی ہے، ہن سرکار اپنے رب کریم دی بارگاہ دے اندر واپسی دا وقت آ گیا ہوے گا۔ جدوں وہ صحابہ کرام سرکار دے بارگاہ دے اندر گئے نے اور جا کے آکھیا تساں سانو خوشیاں دی خبر سنائی ہے کہ دین دی تکمیل ہو گئی ہے، پر ابو بکر نے اس آیت کریمہ وچوں اے معنی نکال لیا ہے، سرکار دی اکھاں بھی آنسو چھم چھم برساؤں لگ پئیاں نے۔ حضور نے ارشاد فرمایا خطبے دے واسطے تیاری کر لی جائے، خطبہ حجۃ الوداع سرکار دا وہ آخری خطبہ، سرکار اپنے صحابہ نے گفتگو فرمان لگے نے، حضور اپنی اٹھنی اٹھے بیٹھے ہوئے نے، کملی والا رب دا یار غالباً میں پچھلے جمعے تے بھی دسیا سرکار بیٹھے نے اپنی اٹھنی مبارک دے اوتے، 1,40,000 صحابہ دا اجتماع ہے، نہ اس ویلے سپیکر دا کوئی وجود ہے، نہ ساؤنڈ سسٹم ہے، نہ میڈیا دا کوئی اوتے نظام ہے، لیکن سرکار دی آواز اندر اللہ کریم نے وہ معجزہ عطا فرما دیتا۔ حضور دے صحابہ کہندے نے جویں پہلی صف والے سرکار دی صاف آواز سن دے پیا ہے، انجی آخری صف والے بھی سرکار دی آواز سن دے پیا ہے۔ حضور اپنی اٹھنی تے تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ دی حمد کیتی، اللہ دی ثنا تو بعد پہلا جملہ سرکار نے یہ بولیا، حضور نے فرمایا او میرے صحابہ میرے نہ پیار کرنا لیو، میریاں گلاں چنگی طرح یاد کر لینا، شاید ادھے تو بعد ساڑی انج ملاقات نہ ہوئے۔ اے جملہ حضور دا صحابہ نے جدو سنیا نا، حضور دے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں کہ جس چہرے نو تک تک کے ساڈا گزارا ہوندا جس سونے ودعا دے مکھڑے ول ویکھ کے ساڈی عید ہوندی آئی، جدو وہ چہرہ چھپ جائے گا ساڈا کیا حال ہوے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر ویلے سرکار کو بیٹھے رہندے آئے، ایک باری حضور نے فرمایا زر حبن تزدد حبن، ابو ہریرہ ہر ویلے بیٹھا رہنا اور جیڑی شے ہر ویلے بندے کول ہوے نا او دی قدر گھٹ ویندی ہے، محبت کدی کدی تھوڑی بھی ہو ویندی ہے، کدی گھر جا کے وقت گھر بہ کے ویکھیا کر محبت ود ویسی، تھوڑا جہا وچ وقفہ پا کے ویکھیا کر۔ حکم سرکار دائی حضرت ابو ہریرہ اٹھے نکلے نے، جدو مسجد نبوی دے ایک ستون دے باہر گئے نے، حضور وال چہرہ نہیں آیا، چند لمحے دوبارہ دوڑ کے واپس آ گئے نے، کہندے نے سونیا تسی آتے ہو چند دنوں بعد زیارت کی تھی کر، میرے کو تے چند لمحے بھی نہیں اداسی دے گزارے جا سکدے، جدائی دا ٹائم میرے کو نہیں گزاریا جا سکدا۔ تے او صحابہ کرام جنہاں اپنی جان تے اپنی اولاد نال بھی ود کے سرکار نال پیار کیتا ہی، انہاں جدوں حضور دی زبانی یہ جملہ سنیا نا کہ اے میرے صحابہ میری گلاں نو یاد کر لو، دل دیاں تختیاں تے لکھ لو، شاید اگلے سال اس موقع تے سی انہاں اکٹھے نہ ہوئیے، جڑے جانن والے آئے انہاں سرکار دی اس گل وچوں حضور دے وصال دا او اشارہ پا لیا تے سرکار دیاں گلاں سنن لگ پے۔ ویسے تے حضور دا ہر خطبہ ہی بے مثال ہوندا، لیکن
جدوں باپ نو پتہ ہوئے نا کہ میں اپنی اولاد نہ آخری ملاقات کردہ پیاں پھر او دی رکت اور اس دیاں گلاں دا انداز ہی ہو روندا سرکار اپنے صحابہ نو جیڑا پیغام خطبہ حجت الوداع دے اندر دیتا آج 1450 سال گزرن دے باوجود پوری دنیا اے گل تسلیم کر گئی ہے کہ مصطفیٰ کریم نے او زمانہ جنہوں پتھر دا زمانہ آکھیا جاندہ ہے اس زمانے وچ ایڈے سونے اصول ساری دنیا نو عطا فرما دیتے نے کہ آج دے ترقی یافتہ قانون بنان والے جدوں بھی قانون بنان دے نے وہ محمد عربی دا خطبہ پڑھ کے قانون بنان دے نے سرکار نے فرمایا اے خدا دے بندیو ایک دوجہ دی عزت دا معیار کے ہونا چاہیے دا حضور نے ایک سوال کیتا پہلے سرکار نے پوچھیا حضور نے فرمایا ایو یومن ھذا صحابہ آج کے دیہاڑا ہے اے شہر کیڑا مہینہ کیڑا اور میں آج تہاڈے کولوں اگر پوچھاں آج کے دن ہے بچے نو پتہ کہ آج کے دیہاڑا ہے اتوار ہے جمعہ شریف مہینہ کیڑا ذوالحج دا اے شہر کیڑا چوکی باغٹ دا اسی جتھے بیٹھے ہاں اپنے ماحول دی گل کریے تے کیا او صحابہ انہاں نہیں پتا کہ آج جمعے دا دہاڑا 9 ذوالحج ہے اور شہر مکہ پر خدا دی قسم ہے پورے اجتماع صحابہ دے اندر کسے صحابی نے بھی اے جواب نہیں دیتا کہ آج جمعے دا دہاڑا ذوالحج دا مہینہ مکے دا شہر ہے سارے اے جواب دیتا اللہ و رسولہ عالم سونیا سن کوئی بھی پتہ نہیں کہ اے دہاڑا کیڑا اے شہر کیڑا اے مہینہ کیڑا ساڈا تے ایکو جواب ہے یا خدا جاندا ہے یا خدا دی عطا نہ سونا مصطفیٰ جاندا ہے سرکار نے فرمایا تسا بالکل ٹھیک آکھیا اے دن جمعے دا دہاڑا جمعے دا مہینہ ذوالحج دا اور شہر مکہ پاک دا پھر سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے شہر مکہ پاک ساری دنیا دے واسطے امن والا شہر ہے قیامت تک واسطے جڑا انسان دے اندر آئے گا جڑا مسلمان دے اندر آئے گا آکے اگر فوت ہو جائے گا اے شہر او دا ضامن بن جائے گا اگر زندہ واپس چلا گیا اے شہر او دے ایمان دی سلامتی دا ضامن بن جائے گا اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ دجال جڑا ہوے گا ایک اکھ تو کانا ہوے گا جڑا میری امت نو گمراہ کرن دی کوشش کرے گا ساری دنیا تے چکر لاندا رہے گا لیکن نہ مکے آ سکے گا نہ مدینے جا سکے گا اس شہر نو اللہ کریم نے پلیتیاں تو پاک فرما دیتا ہے نجاستہ تو پاک فرما دیتا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ادھے اندر نیکیاں کرن دا ثواب زیادہ ہے اور اگر کوئی بدبخت اس شہر کے اندر گناہ کر دائے تے او دے گناہ دی حرمت بھی اتنی زیادہ ہے برادران گرامی قدر اگلی گل پوائنٹ دی جڑی دسنا چاہنا وا سرکار نے فرمایا اے شہر و شہر جدیاں قسمہ اللہ نے قرآن اندر بیان فرمائیاں نے اے دن سید الایام اے مہینہ بھی حرمت والا ہے لیکن اے میرے صحابہ اے میری امت والے یاد رکھ لو انہاں تریواں چیزاں نالوں اللہ کریم نے بندہ مومن نو زیادہ شان والا بنایا ہے جمعے دے دن نالوں بھی زیادہ ذوالحج دے مہینے نالوں بھی زیادہ مکہ مکرمہ دے شہر نالوں بھی زیادہ اللہ کریم نے بندہ مومن نو حرمت والا بنایا شان والا بنایا سرکار نے ارشاد فرمایا ایک دوجے دیاں عزتاں دے محافظ بن جاؤ سرکار دی حدیث پاک ہے حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں دونوں دساں کہ کیویں بندہ کامل ایمان والا بندا ہے مکمل ایمان کیویں ہوندا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سونا کہ میں ایمان مکمل ہوتا حضور نے فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ ایمان مکمل نہیں کر سکتا جدوں تک خدا دی ساری مخلوق واسطے اوہی نہ پسند کرے جڑا اپنے واسطے پسند کردا ہوے جو کچھ تن میں اپنے واسطے چنگا لگدا ہوے وہی دوجیاں واسطے بھی پسند کریے جو اپنے واسطے نہ چنگا لگدا ہوے دوجیاں واسطے بھی وہ گل نہ پسند کریے آئیے برادران گرامی قدر میں مثالیں دینا چاہنا وا کوئی بندہ یہ پسند نہیں کردا کہ میرا نام کوئی پٹھا کر کے بلاوے میں نے
کوئی تو کر کے بلاوے، اوے کر کے بلاوے یا کوئی گالی دے، جب میں اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے غلط نام سے پکارے، کوئی مجھے گالی دے، کوئی میری عزت نفس پہ حملہ کرے، پھر میں دوسروں کو کیوں گالی دے دوں؟ برادران گرامی قدر، کوئی بندہ ایک گل پسند نہیں کرتا کہ میرے نال کوئی جھوٹ بولے، کوئی وعدہ خلافی کرے، کوئی دھوکہ دے، کوئی فراڈ دے۔ جدوں اسی آپ انہاں گلاں تو پریشان ہو گئے ہاں، کوئی وعدہ کر کے سانو ٹرخا دے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر دے، اسی غصے وچ آ جانے ہاں، ہائپر ہو جانے ہاں۔ پھر سانو یہ سوچنا چاہیے جڑے اسی وعدے دوجیاں دے نال کردے ہاں، انہاں دی اگر وعدہ خلافی کیتی جائے تے انہاں نوں بھی کتنا دکھ لگدا ہے۔ اسی یہ پسند نہیں کردے کہ ساڈے نال کوئی جھوٹ بولے، کوئی ساڈے نال عزت نفس نو مجروح کرے۔ آئیے برادران گرامی قدر، سب کو پہلا پوائنٹ خطبہ حجۃ الوداع دا تہاڈے میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا، اے کائنات والےو، ایک دوجے دیاں عزتاں دے محافظ بن جاؤ، ایک دوجے دے جان و مال دے محافظ بن جاؤ۔ اے خطبہ حجۃ الوداع دا پہلا پیغام ہے۔ اور پھر سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں جاہلیت دیاں ساریاں غلط رسماں ختم کرنے واسطے آ گیا وا۔ حضور دے آن تو پہلے، سرکار دی تبلیغ اسلام تو پہلے خانہ کعبہ دے اندر کفار مکہ طواف تے کر دے آئے، پر کچھ شراب پی کے طواف کر دے آئے، کوئی جناب والا ننگے ہو کے طواف کر دے آئے، کوئی او دے اندر بتاں نو پکاریا کر دے آئے۔ اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا، اے گھر بھی پاک ہے، او رب بھی پاک ہے، اے دے اندر ناپاک ہو کے طواف نہیں کرنا، شراب پی کے طواف نہیں کرنا، اپنی عقل نو خراب کر کے طواف نہیں کرنا، بلکہ پاکیزہ نیت دے نال سونا لباس پا کے طواف کرنا ہے۔ پھر سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں سود نو ختم کرنے واسطے آ گیا۔ آج برادران گرامی قدر، لوگ کے رہ گئے، حکومت کے رہ گئی، بینک بھی تے سارے دے سارے، سارا معاشرہ مل کے سود دا کاروبار کردا پیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جڑا سود دا لین دین کردا ہے او اللہ دے نال اعلان جنگ کردا پیا۔ میں ایک حدیث پاک سنانا چاہنا وا، ہر بندہ ذرا دل دیاں کناں نال حدیث پاک سن لوے۔ میرے آقا نے فرمایا، سود دا ایک لقمہ کھانا او دا گناہ اتنا زیادہ ہے جویں کوئی بندہ 36 باری اپنی سکی ماں نال زنا کرے، اپنی ماں نال بدکاری کرے۔ اتنے تو بڑی ہور کیڑی مثال ہو سکتی ہے؟ لیکن میرے بھائیو، اج دے مسلمان دے سامنے اگر مرغے دا گوشت پیا ہوے، کوئی بندہ شک وچ پا چھڈے کہ پتہ نہیں ہے صحیح حلال ہویا ہے یا کوئی نہ، مرغا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ذبح کرنے والا بندہ تجربہ کار نہیں، او دے کولوں ایک رگ پتہ نہیں ٹھیک کٹی ہوئی ہے کہ نہیں کٹی ہوئی، اسی شک وچ پہ جاویے، اسی او گوشت کھان تو ہٹ وینے ہاں۔ لیکن اللہ بھی فرما رہا، اللہ دا حبیب بھی فرما رہا کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، سود حرام ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ سود کا کاروبار کرنے والا، او اللہ کریم نال جنگ دا اعلان کرنے والا۔ اور سرکار نے فرمایا، رب نے حلال وچ برکتاں رکھیاں نے، حرام وچ بے برکتی تے نحوست ہے۔ اس واسطے برادران گرامی قدر، اے میں اپنی گلاں نہیں سنا رہا، اے اپنے نبی دیاں او گلاں سنا رہا جڑیاں سرکار نے جاندی والی ساری امت نو پیغام عطا فرمایا۔ پھر سرکار نے فرمایا، اے مردو، میں تینوں پیغام دینا چاہنا کہ اپنی عورتاں دے بارے اندر اللہ دا ڈر رکھیا جے۔ سرکار نے آپ لفظ بولے نے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ دے نبی نے فرمایا، او کسے دیاں دھیاں، کسے دیاں بھیڑاں، اجنبی عورتاں تہاڈے گھر دے اندر کلمے دی بنیاد تے تہاڈے ماتحت آ گئیاں نے، تہاڈے گھر دی حفاظت کرنے والیاں، تہاڈے بچے پیدا کرنے والیاں، اپنا گھر بار اولاد، اپنے ماں پیو سب کچھ چھوڑ کے تہاڈے کول آ جان والیاں، تہاڈی اولاد پیدا کرنے والیاں، انہاں دے جذبات دا خیال رکھنا ہے، انہاں نوں تنگ نہیں کرنا۔ دوستان گرامی قدر، پھر سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاماں دے بارے اندر بھی ارشاد فرمایا، اج تے چلو غلامی دا دور ختم ہو گیا، لیکن نوکریاں دا دور اج بھی غلاماں دی طرح ہے۔ اج دکان دا مالک سیٹھ ہوے، جڑا چند ہزار روپے دی تنخواہ تے ملازم رکھدا ہے، ملازم اگر تھوڑی
جی سستی کر بوے سیٹھ گلیاں دین تے آویندا ہے تنخواہ کٹ لیندا ہے دی بے عزتی کردا ہے لیکن میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ نے انہاں نوں بھی جذبات والا بنایا جس بندے نوں ماں بہن دی گالی دتی جاوے تواڈے ڈر دی وجہ تو چپ تے ہو جائے گا لیکن اودا دل ٹوٹ جائے گا اللہ دے سونے نبی نے فرمایا غلاماں دے بارے اندر اللہ تو ڈرنا ہے انہاں دے جذبات تے احساسات دا خیال رکھنا ہے پھر سرکار نے آخری نصیحت فرمائی فرمایا نماز دی پابندی کرنی ہے جس حال دے اندر بھی اللہ دا بلاوا آ جاوے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جانا ہے سرکار دی حدیث پاک ہے میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا بندہ اس وقت اپنے رب دے سب تو زیادہ قریب ہوتا ہے جدو بندہ سجدے وچ ہوندا ہے اے سرکار دا خطبہ حجۃ الوداع اللہ دی عبادت اللہ دا شکر اللہ دی بندگی اور بندیاں دے حقوق خاص طور تے کمزوراں دے حقوق دا اللہ دے نبی نے بڑا خاص کر کے حکم فرمایا آج ساڈے معاشرے دے اندر جڑا جتنا طاقتور ہوے او آدا میری طاقت دا ٹہکا تاں بنے گا جدوں میں کمزوراں نوں دبا کے رکھاں گا جدوں میں انہاں تے اپنی طاقت دی دھاک بٹھا دیواں گا سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ کسے کمزور صنف دے اتے رحم کر دے گا او دی ایک حاجت پوری کرے گا قیامت والے دن اللہ اس بندے دیاں دا حاجتاں پوریاں فرما دے گا میں سرکار دی ایک حدیث پاک سنانا چاہنا جدے اندر مثال سرکار نے دیتی ہے رمضان شریف دے مہینے اندر اسی اعتکاف باندھے ہیں نا اللہ دی رضا واسطے اور وہ دا بڑا ثواب ہوندا اپنے علاقے دی مسجد وچ باندھے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ 10 سال مسجد نبوی وچ اعتکاف بوے دیہاڑے نہیں بلکہ بولو 10 سال اور کیڑی مسجد نبوی جتھے عام دنوں دے اندر بھی ایک نماز پڑھیے تے اللہ 50,000 نماز دا ثواب دیندا ہے تے روزے وچ تے ویسے ہی اجر بے حساب ہو ویندا حضور نے فرمایا ایک پاسے 10 سال مسجد نبوی دے اندر اعتکاف بانا تے دوجے پاسے کسے مظلوم کسے حاجت مند کسے ضرورت مند بندے دی مدد کرنے واسطے او دی مشکل حل کرنے واسطے اللہ دی رضا دی خاطر ایک قدم چلنا اے میری دتی ہوئی مثال نہیں سرکار دی مثال ہے حضور نے فرمایا مسجد نبوی دے انہاں 10 سال اعتکاف دا ثواب تھوڑا ہو جائے گا ضرورت مند دے نال ایک قدم چلن دا ثواب ود جائے گا آج اسیں اپنی سیاسی پارٹیاں اپنے ووٹ اپنی برادری دی خاطر تے بڑے بڑے کم کر لینے ہیں بڑے بڑے دھرنے بڑے احتجاج اور بڑیاں بڑیاں قربانیاں دے لینے ہیں لیکن جیڑا کم رب دی رضا واسطے ہوئے گا نا وہ اللہ ہی دا مل پا لے گا اور پھر سرکار نبی کریم علیہ السلام آپ نے نا جدو اس سارے پیغامات پہنچا دیتے توجہ کرنا سارے پیغام حضور نے سنا دیتے تے صحابہ کو گواہی لئیے فرمایا کیا میں دون اللہ دا پیغام پہنچا چھڑیا یا نہیں پہنچایا سارے صحابہ نے ہاتھ کھڑے کر کے آکھیا یا رسول اللہ تسی پیغام پہنچا دیتا پھر اگر وہ پیغام صرف انہاں واسطے ہوندا صحابہ واسطے حضور مطمئن ہو جاندے لیکن سرکار نے فرمایا نہیں گل سنو فل یبلغ الشاہد الغائب جڑے تھے موجود نے نا وہ پیغام جڑے نہیں آ سکے انہاں دے تک پہنچا دینا ساری دنیا تک پہنچا دینا اے جملہ بولن تو بعد پھر سرکار نے آخری اور خاص جملہ بولیا فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی فان تمسکتم لن تضلوا بعدی حضور نے فرمایا میں تہاڈے کول 2 عظیم چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں 2 قیمتی چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک رب دا قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں دوسری اپنی آل چھوڑ کے جا رہے ہیں فان تمسکتم اگر تم ان کو پکڑے رکھو گے مضبوطی سے تھام لو گے لن تضلوا بعدی مصطفیٰ یہ گارنٹی دے رہے ہیں میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے اللہ ہمیشہ ہدایت کا راستہ عطا فرما دے گا اے خطبہ حجۃ الوداع ادے پوائنٹ تسی سن لینے کہ انسان دی بڑی عزت ہے انسان دی بڑی حرمت ہے وہ جویں
ایک بزرگ پنجابی دے شاعر انہاں دا ایک شعر دا ایک جملہ ہے نا کہ میں نے فرمایا ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ تیتھوں ڈھیندا ہے پر کسے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا ہے کسے بندے دا دل نہیں توڑنا چاہیدا اور جتنے بھی ساڈے ماتحت نے بھاویں او بیوی دی شکل وچ ہوے اولاد دی صورت وچ ہوے یا ملازم دی شکل وچ ہوے کسے بھی انداز وچ انہاں دے بھی جذبات اور احساسات دا خیال رکھنا رزق حلال اور حرام انہاں دا فرق رکھنا ای میرے حضور دا ابدی پیغام ہے ہمیشہ دا پیغام ہے اللہ تعالی سن سارے نو سرکار دی تعلیمات سمجھ کے